ذرا آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے ایک ایسی زمین کا جہاں آپ کے عقیدے، آپ کی زبان، آپ کی تہذیب کو دبانے کی کوشش کی جائے اور آپ کے دل میں صرف ایک ہی خواہش ہو، آزادی کی۔ یہی کہانی ہے پاکستان کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد برصغیر کے حکمرانی کھو بیٹھے۔ انگریزوں کی حکومت اور ہندو اکثریت کے دباؤ میں مسلمان تعلیمی، معاشی اور سیاسی میدان میں پیچھے رہ گئے۔ ایسے وقت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ 1907 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا، جو بعد میں مسلمانوں کی آواز بنی۔ ہندو اکثریت کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ان کا مذہب، تہذیب اور حقوق خطرے میں ہیں۔ یہی احساس 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی صورت میں ایک واضح خواب میں ڈھل گیا۔ ایک الگ وطن کا قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ قیادت سنبھالی جس نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، ہم ایک قوم کبھی دو متضاد نظاموں کے تحت نہیں رہ سکتی۔ یہ آزادی آسانی سے نہیں ملی۔ لاکھوں لوگ گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ ٹرینوں میں لاشیں پہنچیں، گاؤں جلا دیے گئے، خواتین اور بچے شہید ہوئے، لیکن ان قربانیوں کا حاصل 14 اگست 1947 کی وہ صبح تھی جب ایک نیا سورج طلوع ہوا، پاکستان کا سورج۔ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ ان لاکھوں دعاؤں، قربانیوں اور خوابوں کا نتیجہ ہے جنہیں ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر حقیقت بنایا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس امانت کی حفاظت کریں، اسے ترقی کی راہ پر ڈالیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ یہ ملک کیسے اور کن قیمتوں پر حاصل ہوا۔ پاکستان ایک خواب تھا جو حقیقت بنا، ایک امانت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ چلیں ہم سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، آتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔